الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا انہ کان غفارا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، رمضان المبارک گزر چکا ہے اور شوال المکرم کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے بمطابق 19 اپریل 2024 ہے۔ رمضان المبارک میں انسان عبادات کی لائن اختیار کر چکا ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کر چکا ہوتا ہے۔ تو جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شیطان کی رہائی ہوتی ہے، تو انسان فوراً کے فوراً اپنے آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کر کے پہلی والی ترتیب پہ لے آتا ہے، یا اپنا اپگریشن کینسل کر کے پہلی والی ترتیب پہ لے آتا ہے۔ بس یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری آج کی گفتگو میں جو خلاصہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آفٹر ٹو رمضان ہمیں اپنی لائف کو کیسے دنیا میں گزارنا چاہیے۔ جب رمضان المبارک گزر جائے تو اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، نیکیوں میں، اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں گزار سکتے ہیں۔ تو میں اس پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں، انسان کا اگر من صاف ہونا، دل طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے بارش، دھوپ، سردی، گرمی، خوف، امن یہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بس یہ ہے کہ انسان طے کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں۔ اب دیکھیں، دبئی میں کتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں، لیکن جن لوگوں کی فلائٹ ٹکٹس تھی نا، وہ سارے ایئرپورٹ پہ ان بارشوں میں تیر کے بھی پہنچ گئے ہیں۔ یعنی طے ہے میں نے ٹریول کرنا ہے، تو آ گیا۔ ادھر نہیں جانا تو گھر سویا رہے۔ اب اتنے بڑے نقصان ہونے کے باوجود بھی کسی بندے نے اپنے آپ کو لیٹ ہونا نہیں سمجھا۔ ہاں، فلائٹ کینسل ہو گئی وہ اور بات ہے۔ میرے کچھ دوست پرسوں آئے، حاجی آپ کیسے آئے؟ اکبر یار جیسے کیسے تیسے، اب بس ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے تو ہم وہاں سے ٹریول کر کے آ گئے۔ تو اسی سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ دیکھو، جتنی مشکل ہو ایک کام کرنا ہے تو بندہ کر لیتا۔ ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی ہیں اگلے صف میں ٹھہر کے، ہم نے تلاوت بھی کی ہے، صدقات بھی کیے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی بھی رکھا ہے، اور ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑا ہے۔ اگر ہم ان میں سے تلاوت والی، نماز والی ترتیبیں، اللہ کے راضی کرنے والی ترتیبیں ویسے جاری رکھیں جیسے رمضان میں تھے تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ طے کرنا ہوگا کہ ہم دل میں طے کر لیں کہ بابا ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہاں نہیں تو پھر ہزار بہانے ہیں۔ پھر بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار رمضان کی تھکاوٹ تھی، یار یہ تھا، یار وہ تھا۔ تو رمضان میں تو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، محسوس اب زیادہ ہوں گی کیونکہ شیطان رہا ہو گیا، اس نے شیطانی طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے، بلکہ پچھلے مہینے کی پوری قصور اس نے نکالنی ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا چست ہونا ہوگا نا، ہمیں بھی تھوڑا زیادہ مضبوط ہونا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان المبارک گزارنے میں جس طرح بہتری کی اور محنت کا معاملہ سامنے رکھا، اسی طرح ہمیں چاہیے ہم رمضان کے بعد بھی عبادات کا ویسا ہی اہتمام رکھیں۔ دیکھیں، رمضان مبارک میں کوئی نہ کوئی وقت ہم نکالتے تھے نا تلاوت قرآن کریم کے لیے، تو اب وہ وقت ہم سے کیوں نہیں نکلتا؟ آپ اس وقت صبح نماز سے پہلے تلاوت کر لیتے تھے، تو اب صبح نماز کے بعد تلاوت کر لیں۔ اس وقت آپ عصر مغرب میں کر لیتے تھے، تو اب کوئی 10 منٹ نکالنا کون سا مشکل ہے؟ بہتر ہے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کے آپ بندہ تلاوت کرے، دیکھ کر کرے۔ دیکھنے کا الگ ثواب ہے، ہاتھ میں پکڑنے کا الگ ثواب ہے۔ اور اگر آپ کو وہ میسر نہیں ہے، آپ دکان میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ ٹریولنگ میں ہیں یا کہیں اور ہیں، تو موبائل کے لیے صرف ہم نے نعوذ باللہ گانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔
فضول اور 2 نمبر واٹس ایپ کی چیٹنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بوگس ہم نے پوسٹنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس میں قرآن کریم ہم رکھیں نا، اس میں قرآن کریم بندہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، موبائل میں قرآن کریم پڑھنے سے وہ مصحف جیسے قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کے ہم پڑھتے ہیں، شاید وہ ثواب نہ ملے، لیکن تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا نا. ہم نے یہاں ہاتھ میں قرآن نہیں رکھا، موبائل رکھا ہے، لیکن تلاوت کا اللہ جل شانہ کے یہاں سے ثواب تو ملے گا. تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو انہی عبادات میں مصروف رکھیے جن عبادات میں ہم رمضان المبارک میں مصروف تھے. ویسی تلاوت کریے جیسے پہلے تلاوت تھی، ویسے ہی نمازوں کا اہتمام جاری رکھیے جیسے پہلے نمازوں کا اہتمام جاری تھا، اور ویسے ہی اپنے آپ کو صدقات میں مصروف رکھیے جیسے پہلے ہم تھے. کوئی نہ کوئی صدقہ بندہ دیتا ہی رہے اللہ کے نام. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دے دیا ہے بس بہت ہو گیا ہے. بھائی صرف فرضی زکوٰۃ نہیں ہے ہمارے اوپر، پورا سال ہم نے چلنا ہے، پورا سال ہے، تو کوئی نفلی صدقات بھی تو بندہ دے. جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، کمی رہ گئی ہم نفل پڑھتے ہیں، اللہ ان نوافل سے ہماری فرضوں کو پورا کرے گا. ویسے اگر ہم نے زکوٰۃ صدقات دیے ہیں وہ بطور فرض دیے ہیں، اب بطور نفل بھی تو بندہ دے دے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو بہترین صدقہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا بھوکے آدمی کے پیٹ کو سیر کر دینا، اس کو کچھ کھلا دینا، یہ بہترین صدقات میں ایک صدقہ ہے. جس بندے کو بھوک لگی ہو آپ اسے کھلا دیں. ایسے جس آدمی کو پہننے کی کوئی چیز میسر نہ ہو آپ اسے کچھ پہنا دیں. تو یہ نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں. تو نوافل کی ترتیب بھی بندہ جاری رکھے، اور اس کے ساتھ اپنی جان پر ہمیں زور دینا ہوگا. اب یہ کام کرنا ہوگا، یہ طے کرنا ہوگا، دل کو سمجھانا ہوگا. کیوں؟ اب شیطان رہا ہو گیا. پہلے شیطان گرفتار تھا، نیکی ہم جلدی کر لیتے تھے. اب شیطان نے رزسٹ کرنا ہے، ہم نے اسے جواب دینا ہے. کہتے ہیں نا کام سے مت کہو یا نماز سے مت کہو. ان میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ جی نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے لیے معاملات بندہ طے کر لے. اگر ایک آدمی کے پاس اللہ جل شانہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، نماز کے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں باقیوں کے حقوق ادا کر لوں گا؟ سعودی عرب میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، تو وہاں نکاح میں شرائط طے کر رہے تھے. ہاں جی لڑکی کو کیا دیں گے، لڑکے کو کیا دیں گے، یہ آفٹر ٹو میرج اپنی لائف کیسے اسپینڈ کریں گے، یہ ترتیب چل رہی تھی. ان کے جو سسر جی تھے نا، جن کی بیٹی تھی، تو لڑکی کے والد خاموش ہو کے کونے میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ فرمائیے، کچھ بتائیے. انہوں نے کہا جی مجھ سے پوچھے تو میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے ہونے والے داماد جی سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب یہ مجھے دے دیں. نہ مجھے پلاٹ چاہیے، نہ مجھے جیب خرچی چاہیے بچی کی، نہ مجھے اس کے نام پر کوئی زیادہ حق کے مہر چاہیے. میں صرف ایک ہی بات پوچھتا ہوں، وہ مجھے میرا داماد جواب دے دیں. تو بڑے خوش ہو گئے، ابھی سارے شرائط کے جھنجھٹ سے ہماری حفاظت ہو گئی. کہ جی پوچھے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ صبح کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کتنے منٹ پہ صبح کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے؟ بس اس نے یہ ایک سوال پوچھا. اب تو داماد جی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. پلاٹ لکھوا لیتے نا، وہ لکھوا دیتا، وہ اتنی برگر فیملی سے ریلیٹڈ تھا. لیکن صبح نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے وہ پڑھتا تو اس کو پتہ ہوتی. اچھا اکثر پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جس کو نماز کا اہتمام ہوتا ہے، جسے پتہ ہے بھئی میں نے اٹھنا ہے، اسے پتہ ہے. جب گھر کے مردوں کو نہیں پتہ تو عورتوں کو کیا پتہ ہوگا؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. تو سسر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. جس کو اللہ کے حق کھانے کی عادت ہے وہ مخلوق کا حق زبردست طریقے پہ کھائے گا. انہوں نے کہا میری بیٹی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس نے اللہ کا حق کھایا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ صبح کی نماز کا وقت شروع کب ہے اور ختم کب ہے، میں لہٰذا اسے رشتہ نہیں دے سکتا. تو بھائیو ہمیں شیطان مجبور کرے گا، نفس کی خواہشات ہوں گی. وہ کہے گا اس نے 1 مہینہ مجھ سے اپنی جان چھڑا کے اللہ سے مغفرت لے لی، بعد میں اس کو گناہوں میں ڈباؤں. لیکن ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں. کہتے ہیں ایک شخص ایک کمرے میں ایک جگہ موجود تھا اپنے بالا خانہ میں. رات کو شدید بارش تھی، جیسے آج کل ہمارے یہاں شدید بارش کے زمانے. دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ باہر گیا تو رات کو ایک نوجوان دوشیزہ وہ اس کے دروازے پہ ٹھہری.
انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے اس بارش اور اولوں سے بچا لے، مجھے تھوڑا سا یہاں بیٹھنے دے کچھ وقت، تاکہ میں یہاں اپنا سر چھپا لوں، بارش ختم ہوگی میں چل پڑوں گی، آدھی رات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں تو مسافر ہوں، نہ محرم ہے، کیا کروں؟ دل میں 100 خیال آئے، آخر آ کے اس کو بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ سو جائیں، آپ صبح جانا۔ اور یہ بندہ رات کو ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ کچھ وقت کے بعد دیا جل رہا ہے نا، یہ اپنے دیے پہ یوں ہاتھ رکھے، ہاتھ جلنے لگے تو یوں ہٹا لے، یوں اس نے پوری رات بسر کی۔ اور صبح وہ خاتون جانے لگی تو اس نے اس سے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے مجھے رات کو رہائش کی جگہ دی، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ رات کے مختلف حصوں میں یوں آگ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اس دیے میں جو دیا سلائی میں آگ جل رہی ہے اپنے جسم کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ اس نے کہا رات آپ اکیلی تھیں، یہاں میں گناہ کرنا چاہتا تو مجھے ماحول بھی میسر تھا، کوئی مجھے کہہ بھی کچھ نہ سکتا، آپ میرے پاس خود آئی تھی۔ جب مجھے شیطان یہ بات پہ ابھارتا تو میرے دل میں خیال آتا کہ ڈائریکٹ زنا جہنم لے جاتا ہے، اور جہنم میں آگ سے جلنا پڑتا ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور وہ کالی آگ ہے، یہ تو سرخ آگ ہے۔ پھر میں اپنی ہتھیلی کو اس آگ کے اوپر لاتا، وہ جلنے لگتی، میں ہٹا دیتا، میں اپنے آپ کو کہتا دیکھا اس چھوٹی سی تکلیف جلنے کو تو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم میں کیسے برداشت کرے گا؟ انہوں نے کہا جب بھی شیطان ابھارتا میں اسے یہ رپلائی کرتا۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے، کوئی کہتے ہیں غلط ہے، کوئی کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں جو آپ کہہ دیں، لیکن اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں طاقتور بن سکتا ہے اگر طے کر لے کہ میں نے شیطان کا مقابلہ کرنا۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے بعد شیطان سے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً نیکی کریں، فوراً توبہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے ایک نیکی اور دوسری نیکی کے درمیان کے گناہ اللہ جل شانہ اپنے کرم سے بعض اوقات معاف فرما دیتے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نیکیوں کے اندر باقی چیزیں چلی جاتی ہیں۔ ایک میرے دوست ہیں، ان کے ایک دوست سے ہم کسی واسطے سے ملے تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایک بات بتائیں۔ جی، کہا میں نیکیاں بھی ٹکا کے کرتا ہوں، گناہ بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتا ہوں، کیا کروں؟ میں نے اسے کہا قیامت میں 3 چیزیں ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے اور اعراف ہے۔ جنت وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھاری ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، اور جہنم وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیاں کم ہو گئیں، اور اعراف وہ جگہ ہے جس کی نیکی اور گناہ برابر ہو گئے تو اس کو اس میدان میں رکھا جائے گا۔ اعراف آدھی جنت ہے آدھی جہنم ہے۔ قرآن کریم میں سورت نمبر 7 سورت اعراف موجود ہے، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 تک رب کریم نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ اعراف کا میدان آدھی جنت آدھی جہنم ہے، لیکن ایک دیوار ہے جہنم اور اس کے درمیان۔ گویا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہاں پر تھپڑ بھی لگیں گے، ٹافیاں بھی ملیں گی، تو یہ ایسی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے جس کی نیکی گناہ برابر ہوگا۔ تو اس نے کہا ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اعرافی کا اینڈ جنت ہے، جہنم نہیں ہے، یہ واپس نہیں آئے گا، یہ آگے ہی جائے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے آپ کی اس بات سے ایک ہی خلاصہ نکلا کہ نیکیوں میں کمی نہ کریں۔ میں نے کہا آپ بہت اچھی طرح سمجھیں، شیطان گناہ کرواتا ہے اور گناہ کے بعد مایوسی دل میں رکھتا ہے کہ اس پہ معافی مانگے گا، اب معاف نہیں کرے گا۔ جب شیطان پہلے تو بندہ گناہ کرے نہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے ہو جائے اور اس پر ندامت رکھنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، شرمندگی سے سر نیچے کرنا چاہیے، اور پھر شیطان کو بتانا چاہیے کہ گناہ کی نحوست بہت بڑی ہے، لیکن میرا رب رحمان ہے، اس کی رحمت اس گناہ سے بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن میں گناہ پہ جری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ بندہ کل گناہ کرتے وقت اپنے دل میں رکھے خیر گناہ چھوٹے ہیں اللہ معاف کر دے گا، یوں نہیں کہہ رہا۔ اگر شیطان کرا دے میں اس کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد جیسے ہم نے رمضان میں صبر و تحمل سے کام لیا، بردباری سے، حوصلے سے کام لیا، کوئی شرارت ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے بھائی میرا روزہ ہے، میں اس لڑائی میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس فضول کام میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ رمضان المبارک کا احترام ہے۔ یہ رمضان کا احترام اب بھی رکھیے، صرف صبر و تحمل لڑائیوں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ صبر و تحمل اور چیز بھی ہے۔ ہم نے بھوک پہ بھی صبر کیا، تو اب ہم گناہ پہ صبر کر کے دکھائیں۔ ہم نے بھوک پہ صبر کیا، تو اب جو بندہ بھوکا ہے اور میرے پاس طاقت ہے کہ میں اسے کھلا سکتا ہوں، تو پھر اپنی اس بھوک کو یاد کر کے اس بھائی کا تعاون کرنے والا بھی بن جائے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارا رمضان المبارک کے بعد جاری رکھنی چاہیے۔ صدقہ خیرات، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ آگ کی طرح ہے،
جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، تو ہمیں صدقات رکھنی چاہیے۔ بلائیں آزمائشیں تو ہیں انسان پر ہر طرح سے ہیں، شیطان بھی ہے، جنات بھی ہے، اپنا نفس بھی ہے، دنیا کا ماحول بھی ہے۔ جہاں ایک انسان بیٹھا ہو نا وہاں 9 جنات بیٹھے ہوتے ہیں، جنات ہم سے 9 گنا زیادہ ہے۔ ان میں سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر جن مسلمان ہو اور ہر جن 100% ہمارے ماشاءاللہ نیکی کیے ہوئے ہو، اس نے وقت لگایا ہوا اللہ کے راستے میں، کوئی جن شیطانی بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جنوں میں بھی عقائد میں بھی فرق ہے، مسائل میں بھی فرق ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی فرق ہے جنات کے اندر۔ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی مخالف جن بیٹھا ہو، کوئی کافر جن بیٹھا ہو، مسلمان پر اٹیک کر رہا ہو، تو ہم اس کی اپنی ترتیبیں رکھیں، روزانہ کے وظائف رکھیں۔ یقین مانیے جو ڈیلی بیسس پر وظائف رکھتا ہے نا، اس کے خلاف جادو ہو بھی جائے، جنات ہو بھی جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وقتی طور کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ وظائف پڑھتے نہیں ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے 2 لفظ لکھ کے دے گا، وہ ہم نے اپنے گلے میں ڈال دینے ہیں، بس صحیح، اور میں وظائف سے چھٹی کر لی۔ بھائی وہ بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، چلو اس کے لیے قرآن کریم کی سورت لکھ کر اس بچے کے گلے میں رکھ دیں، کوئی اللہ رسول کی بات، یہ بھی کوئی غیر اللہ والے مدد کے کام، گناہ کے کام بھی نہیں۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، ان پڑھ ہے بیچارہ، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اگر بڑا ہے ان پڑھ ہے اس کے لیے۔ جو پڑھ سکتا ہے قرآن کریم، جو پڑھ سکتا ہے اپنے زبان سے وظائف، وہ خود پڑھے نا، وہ کیوں دوسروں کے چکر میں خواہ سے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا۔ اور جتنے عاملین کو میں نے دیکھا ہے ان میں 2-4 یہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں، اکثریت ان میں 2 نمبر ہیں، دوسرے کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے، شاپ کیپر ہیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں عاملین، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک عامل کے پاس ہمارا جانا، وہ بھی ایک شاگرد کے اصرار پر میں چلا گیا، انہوں نے شام کے وقت پورا حساب کیا، میرا نام پتہ لے کے مجھے کہا ہاں آپ پہ جن ہے۔ میں نے کہا بھائی اتاریں، کہتے ہیں صبح آ جائیں۔ ہم مغرب بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی اس وقت آپ کو کوئی کام ہے تو ہم صبح آ جائیں گے۔ کہتے نہیں کام نہیں ہے، ہمارے عمل کا ایک حصہ ہے۔ تو مجھے بڑا تجسس ہوا، بھائی میں بھی دین کا ایک طالب علم ہوں، یار ذرا دیکھوں۔ میں نے کہا کیا عمل کا حصہ ہے؟ کہتے ہیں شام کو جنات جو ہے نا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، حساب میں نہیں آتے، صبح پھر ان کے ساتھ ہم یہ وہ ڈنڈا سوٹی کریں گے اور ان سے حساب کتاب کریں گے۔ مجھے ہنسی آئی، میں زیر لب مسکرایا تو اس کو غصہ آیا، مجھے کہتے ہیں آپ ہنستے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، میں معالج ہوں، آپ میرے پاس ایز اے پیشنٹ آئے ہیں۔ وہ جیسے ان کی بات جھاڑنے کا انداز ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہنستا اس لیے ہوں کہ تیرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور سر پہ ماشاءاللہ آپ نے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، دیندار بھی لگتے ہیں، لیکن بات وہ کر رہے ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہے۔ اس میں اللہ رسول کا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کا مفہوم ہے کہ شام ہو تو دروازے بند کر دو، اپنے بچوں کو گھر بٹھا دو، باہر نہ نکالو، کیونکہ شیطان اور جنات اوپر سے اتر آتے ہیں، وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم باپ داداؤں سے یہ حدیث سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ مغرب کے وقت اپنے بچے کو گھر میں بٹھا دو، چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالو، دروازے بند کر دو۔ کیوں؟ جنات کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور فرمائے کھل جاتے ہیں شام کو، تو کہ بند جاتے ہیں۔ میں تیری مانوں حدیث کی مانوں؟ انہیں کہا اڑ جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا پکی بات نہیں ہے، کیونکہ تو نے اسے بے وقوف بنانا ہے جس نے تیرے اس فن کو جاننا نہیں ہے۔ تو فن اور کرتب کہہ سکتا ہے، یہ عمل قرآن حدیث کا نہیں ہے۔ عجیب معاملہ۔ اور ہماری خواتین بھی اسی میں گھسی ہوئی ہیں اور مرد بھی اسی میں، اور وہ لڑانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تیرے تے بھجائی جادو کی تے تیری ننان تیرے خلاف ہے، اور اس نے اس سے بغض رکھنا، اس سے بہتر تو ہم اعمال قرآن حدیث والے کر لیتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کی آیات بتائی ہیں وہ پڑھ لیتے، جو ہمیں شریعت کی تعلیم ہے وہ دے دیتے۔ ہاں مخاص ذلیل کر کے امت کو بٹھا دیا ان ظالموں نے۔ ہاں کوئی اللہ والا ہو جس کو دین کی فکر ہو، قبر آخرت کی فکر ہو، اور وہ دین کے لیے کر رہا ہو، اس کا میں اعتراض نہیں کرتا، اللہ والے ہوتے ہیں اس میں، تو ہمیں اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ اس پہ عرض کرتا ہوں، رمضان میں ہم نے نظام الاوقات کی پابندی کی، ٹائم پیریڈ طے تھا، اب اٹھنا ہے، اب سونا ہے، اب کھانا ہے، اب پینا ہے، اب تلاوت ہے، اب نماز ہے، اب کاروبار ہے۔ یہ جو ہم نے ٹائم پیریڈز طے کیے تھے نا، یہی چلاتے رہیں۔ چھوٹا موٹا فرق کر لیں، اگر آپ تہجد کے لیے 100% نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اس الارم کو نماز تک لے کر آ جائیے گا، سحری کے الارم کو نماز تک لے آئیں، تو یہ بھی زندہ دیکھ لیں۔ باقی تلاوت کے الارم کو اسی جگہ پہ رہنے دیں، ریمائنڈر آپ نے کوئی اور چیزوں کے لیے دینی معاملات پہ طے کیا تھا، اس کو اسی طور پہ رہنے دیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیں، لیکن نظام الاوقات کی پابندی کریں۔ کیا مسئلہ ہے کہ رمضان میں تو نمازیں اتنی کہ مسجد نمازیوں سے بھر جائے اور نمازی کہ وہ ہو جگہ نہیں ہے،
اور رمضان کے بعد گویا مسجد آنسو رو کے کہے کہ میرے وہ کہاں گئے نمازی جو میری صفوں کو پر کیا کرتے تھے۔ اس پہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جس پر ہمیں رمضان المبارک میں غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ آپ اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس وقت ہو پائے گا جب ہم یہ طے کریں گے دل میں کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی ہم نمازی صرف 360 دن والے نہیں ہیں۔ 360 دن سمجھتے ہیں نا، یعنی سال کے بعد جو رمضان آتا ہے 365 دن تو سورج والے سال کے ہوتے ہیں نا، چاند والے سال کے 360 دن ہیں، تو ہم 360 دن کے نمازی نہ بنے، بلکہ ٹھاٹھ باٹھ والے وہ کہتے ہیں نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ٹھاٹھ باٹھ والا نمازی ہے، ایک 8 والا نمازی ہے، ایک کھاٹ والا نمازی ہے، ایک 360 والا ہے۔ کہتے ہیں ٹھاٹھ والا وہ ہے جو دن کی 5 نمازیں پڑھے، ہر وقت ٹھاٹھ باٹھ سے پڑھتا ہے۔ 8 والا وہ ہے جو جمعے پڑھتا ہے، 8ویں دن پڑھتا ہے۔ کھاٹ والا وہ ہے جو وہ کھٹ کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ اور 360 والا وہ ہے جس نے صرف رمضان میں اللہ اکبر کرنا ہے۔ تو بھائی ہم 360 دنوں بعد اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے، 360 دنوں بعد کوئی اللہ کے بندے نہیں بنتے، ہم شروع سے اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھاٹھ باٹھ کے طریقے پہ پوری ترتیب کے ساتھ رکھیں جیسے شریعت کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔